آج ہم نیلسن منڈیلا کی میراث کا ایک خاص زاویے سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ہم صرف ان کی عوامی زندگی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ دو اہم ذرائع سے ان کی شخصیت کی گہرائیوں کو اور ان کے کام کے تسلسل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل۔ ایک طرف تو نیلسن منڈیلا کی اپنی تحریریں ہیں، یادداشتیں، جو ان کی کتاب کنورزیشنز ود مائی سیلف میں ہے۔ جی ہاں۔ اور دوسری طرف نیلسن منڈیلا چلڈرنز فنڈ یعنی NMCF کی جو تازہ ترین سالانہ رپورٹ ہے 2023-24 کی، اس سے پتہ چلے گا کہ ان کا ویژن آج کیسے زندہ ہے۔ صحیح، تو مطلب ایک ذاتی پہلو اور ایک ان کے کام کا تسلسل۔ بالکل۔ تو آج مقصد صرف تاریخ دہرانا نہیں بلکہ وہ جو عوامی شخصیت ہے نا، اس کے پیچھے جو انسان تھا اسے سمجھنا ہے۔ ان کے تضادات، ان کی سوچ کا ارتقاء، اور پھر یہ دیکھنا کہ بچوں کے لیے ان کا جو خواب تھا وہ کیسی عملی شکل اختیار کر رہا ہے۔ بہت دلچسپ۔ آئیے منڈیلا کے اپنے ہی ایک کال سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، حقیقی زندگی میں ہمارا واسطہ خداؤں سے نہیں بلکہ اپنے جیسے عام انسانوں سے پڑتا ہے، مرد اور عورتیں جو تضادات سے بھرے ہوتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے! تو چلیں انہی تضادات اور اس میراث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور۔ یہ جو کتاب ہے کنورسیشنز ود مائی سیلف، یہ واقعی منفرد ہے۔ یہ ہمیں وہ منڈیلا دکھاتی ہے جو اکثر نظروں سے اوجھل رہا۔ جی، ایک نجی فرد۔ ہاں، جو اپنے خیالات، اپنے خدشات، فیصلوں پر غور کرتا تھا، اور اس میں ان کی وہ ریکارڈ رکھنے کی عادت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ او ہاں، وہ تو کمال تھی۔ سوچیں 1929 کے میتھوڈسٹ چرچ ممبرشپ کارڈز، پھر 1962 کی افریقہ ڈائری، جیل کے دوران خطوط کی مسودیں۔ جی بالکل، مطلب وہ ہر چیز کو محفوظ رکھنے کے قائل تھے۔ اور یہ نجی آرکائیو جو ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف کامیابیاں نہیں دکھاتا۔ اچھا؟ جی، یہ ان کی کمزوریاں، ان کے اندر کا تذبذب اور فیصلے کرنے کا جو پیچیدہ عمل ہوتا ہے وہ سب سامنے لاتا ہے۔ ایک جگہ وہ لکھتے بھی ہیں کہ اگر پہلے سے پتا ہوتا کہ جد و جہد اتنی قربانیاں مانگے گی تو شاید فیصلہ مشکل ہوتا۔ اوہو! لیکن دلچسپ بات یہ کہ وہ کہتے ہیں میں پھر بھی یہی راستہ چنتا۔ کمال ہے، یہ تو عزم کی انتہا ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ آرکائیو مکمل نہیں تھا۔ کافی کچھ تو ریاست نے ضبط کر لیا، اوہو! کچھ جیل میں ضائع ہوا، کچھ دوستوں کے پاس رہ گیا۔ تو 2004 میں نیلسن منڈیلا سینٹر آف میموری نے یہ بکھرا ہوا ورثہ جہاں کرنا شروع کیا۔ یہ تو بڑا کام کیا انہوں نے۔ جی ہاں، تاکہ ایک مکمل تصویر سامنے آ سکے۔ کتاب میں کئی ایسے واقعات بھی ہیں جو ان کی شخصیت کے مختلف پہلو دکھاتے ہیں، جیسے وہ جوانی میں طے شدہ شادی سے بچنے کے لیے گھر سے بھاگے تھے۔ ہاں، وہ بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ وہ خود مذاق میں لکھتے ہیں کہ اگر گھر رہتا تو آج ایک موٹے پیٹ والا سردار ہوتا، بہت سے مویشیوں کا مالک۔ جی بالکل۔ لیکن اس ایک فیصلے نے زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ صحیح۔ ان کے خیالات میں ایک اور دلچسپ پہلو وہ روایتی قیادت اور جدید جمہوریت کے درمیان توازن کا ہے۔ جی، یہ اہم نکتہ ہے۔ وہ روایتی نظام کا احترام کرتے تھے لیکن سمجھتے تھے کہ جدید دنیا میں تعلیم ضروری ہے۔ ہاں۔ انہوں نے دیکھا کہ برطانیہ یا اسپین میں بادشاہتیں کیسے جمہوری نظام کے ساتھ چل رہی ہیں۔ بالکل۔ تو وہ روایتی رہنماؤں کے بچوں کی جدید تعلیم کی حوصلہ افزائی کرتے تھے تاکہ وہ وقت کے تقاضوں کو سمجھیں۔ یہ بہت دور اندیشی کی بات تھی، اور اپنی تاریخ سے ان کا لگاؤ، وہ ماضی کے مزاحمتی رہنماؤں کا بہت احترام کرتے تھے۔ جی، وہ اکثر ذکر کرتے تھے۔ خوئی رہنما اوچوشو مایو، زوسا رہنما مخوما، زلو رہنما بمباتا، سیتھیوایو، ان سب کو وہ افریقی ہیرو مانتے تھے۔ بالکل، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جنوبی افریقہ کی 3 دھاروں والی میراث کی بنیاد ہیں۔ ہاں، خوئے، اباتوا اور دیگر افریقی اقوام، وہ اس مشترکہ ماضی کو اپنی شناخت کا حصہ سمجھتے تھے۔ صحیح۔ ایک اور سبق آموز قصہ وہ سناتے ہیں کالج کے زمانے کا۔ اچھا، کون سا؟ وہ بری روحوں والا۔ ایک شخص کے گھر میں بری روحیں تھیں تو اس نے گھر بدلنے کا سوچا۔ ٹھیک۔ سارا سامان ویگن پر لادا اور چل پڑا۔ راستے میں دوست نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، ویگن کے اندر سے آواز آئی، ہم جا رہے ہیں، اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں۔ یعنی مسئلہ تو ساتھ ہی جا رہا تھا۔ بالکل۔ تو منڈیلا نے اس سے سیکھا کہ مسائل سے بھاگنا حل نہیں، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت خوب۔ اور یہ اصول انہوں نے سیاست میں بھی اپنایا ہوگا۔ جی ہاں، وہ کہتے تھے کہ بعض اوقات غیر مقبول موقف بھی دلیری سے بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صحیح۔
وہ اپنی ذاتی تبدیلی کا بھی ذکر کرتے ہیں، تعصب پر قابو پانے کا۔ جیسے فورٹ ہیئر یونیورسٹی میں شروع میں انہیں یہ جان کر ناگواری ہوئی کہ ان کا ایک دوست کچھ روایتی رسومات پر عمل نہیں کرتا۔ اچھا۔ لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ اپنی ثقافت کی بنیاد پر دوسروں کو پرکھنا یہ تو خطرناک تعصب ہے۔ بالکل، یہ ان کی سوچ کے ارتقاء کی اچھی مثال ہے۔ اور آخر میں وہ دوستیوں کی قدر کا ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر جو مشکل وقت میں بنے۔ جی، لازر سائڈلسکی کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، جنہوں نے انہیں قانونی فرم میں موقع دیا، اور جان منگوما جیسے دوست جن کے ساتھ ابتدائی سیاسی جد و جہد کی۔ بالکل، یہ تعلقات بہت اہم تھے۔ تو یہ سب پہلو مل کر منڈیلا کی شخصیت کی ایک زیادہ مکمل تصویر بناتے ہیں۔ جی بالکل، یہ صرف ایک ہیرو کی داستان نہیں ہے، یہ ایک انسان کے ارتقاء کی کہانی ہے۔ اس کی عاجزی، اس کی حکمت عملی، تاریخ سے اس کا لگاؤ اور اس کی گہری انسانیت۔ ان میں تضادات بھی تھے، جیسے ہم سب میں ہوتے ہیں، اور شاید ان کی سب سے بڑی طاقت یہی تھی کہ وہ اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرتے تھے اور ان سے سیکھتے تھے۔ صحیح۔ یہ خود شناسی ہی انہیں غیر معمولی بناتی تھی۔ بالکل، اسی نے انہیں مشکل حالات میں وہ کردار ادا کرنے کے قابل بنایا۔ تو یہ تھا نیلسن منڈیلا کا ایک رخ، ان کی اپنی نظر سے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ گہری سوچ، یہ اقدار عملی طور پر ایک میراث میں کیسے تبدیل ہوئیں؟ جی، خاص طور پر بچوں کی فلاح کے حوالے سے۔ ہاں، یہاں ہم نیلسن منڈیلا چلڈرنز فنڈ یعنی NMCF کی تازہ ترین سالانہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ فنڈ کا بنیادی مقصد بہت واضح ہے، معاشرے کا اپنے بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ بدلنا۔ یہ بہت طاقتور بیان ہے، مطلب صرف پیسے دینا نہیں، رویے بدلنا۔ بالکل، یہ رویوں اور نظام میں تبدیلی کی کوشش ہے۔ اچھا۔ تو NMCF کے کام کو سمجھنے کے لیے ان کے کچھ اہم شعبوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک بڑا شعبہ ہے بچوں کا تحفظ، چائلڈ سیفٹی اینڈ پروٹیکشن۔ جی، CSP۔ ہاں، اس کا مقصد بچوں کو تشدد سے بچانا، محفوظ ماحول دینا اور نفسیاتی مدد تک رسائی دینا ہے۔ یہ تو بہت ضروری کام ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ اس پروگرام نے ہزاروں بچوں تک رسائی حاصل کی اور سینکڑوں ابتدائی بچپن کے مراکز کے ساتھ مل کر کام کیا۔ یہ مقامی تنظیموں کے ساتھ مل کر کمیونٹی کی سطح پر بیداری پیدا کر رہے ہیں۔ یہ کمیونٹی کی شمولیت اہم ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح اس کام نے انہیں ذاتی طور پر بدلا، کیسے انہوں نے اسکولوں میں گنڈا گردی جیسے مسائل کو سمجھا اور ان پر کام کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب وہ خود کو ایک ذمہ دار شہری محسوس کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ زبردست، یہ حقیقی تبدیلی ہے، اعداد و شمار سے بڑھ کر۔ بالکل۔ دوسرا اہم شعبہ ہے بچوں کی بقا، نشوونما اور ترقی، چائلڈ سروائیول ڈیولپمنٹ اینڈ تھرائیونگ یعنی CSDT۔ جی، یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہوگا؟ ہاں، خاص طور پر 5 سال سے کم عمر بچوں پر توجہ ہے۔ یہ زندگی کا سب سے نازک دور ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ پروگرام جو WK کیلاگ فاؤنڈیشن کی مدد سے چل رہا ہے، ان علاقوں میں کام کرتا ہے جہاں بچوں کی صحت کو زیادہ خطرات ہیں، جیسے مشرقی کیپ، کوازولو ناٹال۔ وہاں کیا مسائل ہیں زیادہ؟ وہاں غذائی قلت، حفاظتی ٹیکوں کی کمی اور صحت کی سہولیتوں تک رسائی، یہ بڑے مسائل ہیں۔ رپورٹ میں حفاظتی ٹیکوں کی اہمیت پر خاص زور دیا گیا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ یونیسیف کے مطابق جنوبی افریقہ میں بچپن کے ٹیکوں کی شرح میں کمی دیکھی گئی ہے۔ یہ تو تشویشناک بات ہے۔ جی، تو NMCF اس سلسلے میں محکمہ صحت اور دوسرے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ فنڈ صرف فوری مدد نہیں دے رہا، بلکہ طویل مدتی حل پر بھی کام کر رہا ہے۔ ہاں، یہ اہم ہے۔ مثال کے طور پر وہ ٹائیگر برانڈز کے ساتھ سونڈلو پروجیکٹ تھا۔ اچھا، اس میں کیا تھا؟ وہ صرف کھانے کے پارسل نہیں دیتے تھے، بلکہ خاندانوں کو گھریلو باغبانی کی کٹس بھی دیتے تھے تاکہ وہ خود سبزیاں اگا سکیں۔ زبردست، خود انحصاری۔ بالکل، وہی اصول جس پر منڈیلا زور دیتے تھے۔ اس سے ہزاروں بچے اور ان کے خاندان مستفید ہوئے۔ بہت خوب۔ اسی طرح یونیورسٹی آف زولو لینڈ کے ساتھ تحقیق کی، جس نے بچے کی زندگی کے پہلے 1000 دنوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جی، یہ بہت کریٹیکل پیریڈ ہوتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ رپورٹ میں باپ کے کردار کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ مردوں کو بچوں کی پرورش میں فعال کردار ادا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہے۔ یہ ایک جامع سوچ ہے۔
تیسرا کلیدی شعبہ ہے پائیدار ذریعہ معاش، سسٹینیبل لائیولیہڈز یعنی SLP۔ ٹھیک ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد کمیونٹیز کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کی ضروریات بہتر طریقے سے پوری کر سکے۔ اچھا، کیسے کرتے ہیں؟ اس کے لیے سیلف ہیلپ گروپس SHGs کا ماڈل استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہوتے ہیں، زیادہ تر خواتین۔ وہ باقاعدگی سے ملتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی رقم جیسے ہفتے میں 5 رینڈ بچاتے ہیں۔ یہ جمع شدہ رقم پھر گروپ کے اندر ہی اراکین کو چھوٹے قرضوں کی صورت میں دی جاتی ہے۔ واہ، یہ تو بڑا مؤثر طریقہ لگتا ہے۔ بالکل، ان گروپس کی کامیابیاں متاثر کن ہیں۔ انہوں نے اس معمولی بچت سے چھوٹے کاروبار شروع کیے ہیں، جیسے پولٹری فارمنگ، سلائی کڑھائی، چھوٹی دکانیں۔ اس آمدنی سے وہ بچوں کی تعلیم کا خرچ اٹھا رہے ہیں، یونیورسٹی تک کا بھی۔ زبردست۔ کچھ گروپس نے مل کر کھیتی باڑی شروع کی ہے اور اپنی پیداوار مقامی مارکیٹوں میں بیچ رہے ہیں۔ کمال ہے۔ رپورٹ میں کوازولو ناٹل کی سندھیسیو شاگے کی کہانی ہے۔ انہوں نے ہفتے میں صرف 2 رینڈ بچا کر اپنا گھر بنایا اور ایک چھوٹا سا باغ لگایا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتی ہیں کہ ان گروپ میٹنگ سے نہ صرف مالی مدد ملی بلکہ روحانی سکون بھی ملا۔ یہ کمیونٹی کا احساس بہت اہم ہوتا ہے۔ بالکل۔ چوتھا اہم ستون ہے نوجوانوں کی قیادت، یوتھ لیڈرشپ پروگرام یا YLP۔ جی، نوجوانوں کے لیے ہاں، مقصد ہے نوجوانوں کو آواز دینا، ان میں وکالت اور قیادت کی صلاحیتیں پیدا کرنا، انہیں معاشرے میں مثبت کردار کے لیے تیار کرنا۔ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے تحت نیلسن منڈیلا چلڈرنس پارلیمنٹ ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہاں پورے ملک سے نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں اور بچوں کے حقوق اور مسائل پر بحث کرتے ہیں۔ 2023 میں اس کا اجلاس مشرقی کیپ میں ہوا۔ 400 سے زیادہ نوجوان آئے تھے۔ واہ، کن موضوعات پر بات ہوئی؟ جنسی تعلیم، منشیات، موسمیاتی تبدیلی، بچوں کا تحفظ، یہ اہم موضوعات تھے۔ بہت اچھا۔ نوجوانوں کی قیادت کے پروگرام میں مختلف شراکت داریاں بھی شامل ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مہارتوں کے لیے UNIC اور CSIR جیسے اداروں کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ STEM پہ فوکس۔ جی، کھیل کے ذریعے امن اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے بھی تنظیموں کے ساتھ اشتراک ہے۔ زبردست، مطلب کافی متنوع ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ فنڈ نوجوانوں کی ترقی کو کتنے مختلف زاویوں سے دیکھ رہا ہے: تعلیم، مہارت، شہری ذمہ داری۔ حتیٰ کہ بین الاقوامی سطح پر روابط، جیسے کینیڈا اور SADC ریجن کے ساتھ ان کے منصوبے۔ بالکل۔ آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا پہلے کہ یہ تمام پروگرامز واقعی منڈیلا کی سوچ کے عکاس ہیں۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ کمیونٹی در ان کا یقین، خود انحصاری کی اہمیت، تعلیم کی طاقت، کمزوروں کا تحفظ اور خاص طور پر نوجوانوں کو بااختیار بنانے پر ان کا زور، یہ سب NMCF کے کام میں جھلکتا ہے۔ یہ صرف مسائل کا سطحی حل نہیں بلکہ ان کی جڑوں تک پہنچنے کی ایک مربوط کوشش ہے۔ بالکل، اور یہ مربوط کوشش ہی اسے خاص بناتی ہے۔ جی ہاں، یہ صرف ایک شعبے پر توجہ نہیں دیتا بلکہ بچوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے صحت، تعلیم، تحفظ، معاشی استحکام سب کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہے۔ صحیح۔ یہ وہی جامع نقطہ نظر ہے جو منڈیلا نے جنوبی افریقہ کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنایا تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا ویژن صرف الفاظ تک محدود نہیں تھا بلکہ عملی حکمت عملی پر مبنی تھا۔ اتنے بڑے پیمانے پر کام کو جاری رکھنے کے لیے ظاہر ہے ایک مضبوط انتظامی اور مالی ڈھانچے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقیناً۔ رپورٹ میں اس پر بھی بات کی گئی ہے۔ فنڈ کو چلانے کے لیے وسائل چاہیے اور اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی کوششیں ہوتی ہیں۔ جی، وہ منڈیلا تھون مہم کا ذکر تھا۔ ہاں، جو ریڈیو 702 کے ساتھ مل کر چلائی گئی۔ عام لوگوں نے چھوٹے چھوٹے عطیات دیے۔ فنڈ مستقبل میں بین الاقوامی سطح پر بھی فنڈز اکٹھا کرنے کا سوچ رہا ہے۔ جی، اور ساتھ ہی اخراجات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے۔ انتظامی طور پر NMCF ایک ٹرسٹ کے طور پر قائم ہوا تھا منڈیلا کی زندگی میں ہی۔ اچھا۔ اور یہ غیر منافع بخش تنظیم کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کا ایک تجربہ کار بورڈ آف ٹرسٹیز ہے۔ محترمہ موئیپونے ماگومولا اس کی چیئرپرسن ہے اور ڈاکٹر لنڈا نکوبے نکومو CEO ہے۔ جی۔ نگرانی کے لیے مختلف کمیٹیاں بھی ہیں، آڈٹ اور رسک کمیٹی وغیرہ، جو شفافیت اور ذمہ داری کو یقینی بناتی ہیں۔ ایک مضبوط گورننس کا ڈھانچہ ہے۔ بالکل۔ مالیاتی طور پر بھی رپورٹ ایک مثبت تصویر دکھاتی ہے۔ 2024 میں فنڈ کو سرپلس ہوا۔ اچھا، کس وجہ سے؟ بنیادی طور پر ان کے انڈومنٹ فنڈ کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے۔ ٹھیک۔
اگرچہ روزمرہ کے عطیات اور آمدنی میں کچھ کمی ہوئی، مجموعی طور پر فنڈ مالی طور پر مستحکم ہے۔ اور آڈٹ؟ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے آڈٹ کیا ہے۔ ٹرسٹیز فنڈ کی مالی حالت سے مطمئن ہے۔ یہ انتظامی اور مالی تفصیلات اس لیے اہم ہیں کہ یہ فنڈ کے استحکام کو ظاہر کرتی ہیں۔ جی ہاں۔ ایک مضبوط گورننس اور شفاف مالیاتی نظام یہ ضمانت ہے کہ منڈیلا کا ویژن صرف ایک خواب نہ رہے بلکہ آگے بھی چلتا رہے۔ صحیح۔ اور یہ منڈیلا کی اپنی شخصیت سے بھی مطابقت رکھتا ہے نا۔ وہ ایک نظریاتی رہنما تو تھے ہی، لیکن ساتھ میں انتہائی منظم اور حکمت عملی پر یقین رکھنے والے انسان بھی تھے۔ بالکل، جیسا کہ ان کی ذاتی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ جی۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ منڈیلا کی ذاتی یادداشتیں اور NMCF کا کام دونوں مل کر ایک ایسی میراث کی تصویر بناتے ہیں جو بے وقت گہری ذاتی بھی ہے اور وسیع سماجی اثرات والی بھی۔ بالکل، یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جس نے اپنی جدوجہد، اپنی کمزوریوں، اپنی طاقت سے سیکھا اور پھر اس علم کو آنے والی نسلوں کی بھلائی کے لیے ایک عملی شکل دی۔ یقیناً ان دونوں ذرائع کو ایک ساتھ دیکھنے سے یہ تعلق اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ جی، منڈیلا نے زندگی میں جو کچھ سیکھا، چاہے وہ مسائل کا سامنا کرنے کی ہمت ہو، کمیونٹی کی طاقت پر یقین ہو، تعلیم کی اہمیت ہو یا ناانصافی کے خلاف لڑنے کا عزم، ہاں، وہی اصول آج NMCF کے پروگراموں کی بنیاد ہیں۔ بالکل۔ یہ فنڈ صرف خیرات نہیں بانٹ رہا، یہ لوگوں کو، خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے اور اپنی تقدیر خود بنانے کے قابل بنا رہا ہے۔ صحیح۔ یہ بالکل منڈیلا کے اپنے سفر کی طرح ہے، قید سے قیادت تک، ذاتی جدوجہد سے قومی تعمیر تک۔ آج ہم نے نیلسن منڈیلا کی شخصیت کی ان پرتوں کو کھولنے کی کوشش کی جو اکثر ایک عالمی آئیکن کے پیچھے چھپ جاتی ہیں۔ جی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ کیسے اپنی اندرونی کشمکش اور امیدوں کے ساتھ زندہ رہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کا ویژن خاص طور پر جنوبی افریقہ کے بچوں کے لیے NMCF کے ذریعے کس طرح ٹھوس، عملی اور زندگی بدل دینے والے اقدامات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ بالکل، تحفظ سے لے کر صحت تک، معاشی خود انحصاری سے لے کر نوجوان قیادت تک۔ اور شاید آج کی گفتگو کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم منڈیلا کی مثال سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ غور طلب بات ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنی ذاتی گفتگو، اپنے خیالات، جد و جہد، اقدار کو سمجھا اور اسے عمل میں ڈھالا، جی، اسی طرح ہم بھی اپنی زندگیوں پر غور کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے اندرونی مکالمے کو کیسے مستقبل کی نسلوں کی بھلائی کے لیے ایک مثبت قوت میں بدل سکتے ہیں۔ بہت گہرا سوال ہے۔ شاید منڈیلا کی سب سے بڑی میراث یہی سوال ہے جو وہ ہم سب کے لیے چھوڑ گئے ہیں، اپنے اندر جھانکنے اور پھر باہر کی دنیا میں فرق لانے کا چیلنج۔